کانٹریکٹ ایکٹ ٹاپک نمبر 7 کانسینٹ اینڈ فری کنسینٹ کے حوالے سے ہے۔ معاہدے کے بنیادی لوازمات میں یہ بھی شامل ہے کہ فریقین آزادانہ رضامندی کے ساتھ معاہدے کا حصہ بنیں، کسی فریق کے معاہدہ پر کوئی انڈیو انفلوئنس یعنی غیر ضروری زبردستی نہ ہو، کوئرشن کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو، فراڈ دھوکے میں یا اندھیرے میں رکھ کر معاہدہ نہ کیا گیا ہو، حقائق اس کے سامنے ہوں، اسی طرح مس ریپرزنٹیشن یعنی لا علمی یا غلط بیانی کی بنیاد پر کنسینٹ نہ لیا گیا ہو۔ اگر ان بنیادوں پر کنسینٹ لیا گیا ہے تو یہ کوئی کنسینٹ نہیں ہے۔ لا آف کانٹریکٹ میں کنسینٹ کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی دو فریق ایک ہی بات پر ایک ہی انداز میں راضی ہو جائیں تو اسے کنسینٹ کہتے ہیں، یعنی when two or more persons are said to be on consent when they are agree upon the same thing in same sense۔ اور جب یہی کنسینٹ کوئرشن، انڈیو انفلوئنس، مس ریپرزنٹیشن اور فراڈ اور مسٹیک سے پاک ہو تو اسے فری کنسینٹ کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو کفم ایک فارمولہ ذہن میں بنا لیں، CUFMM، C سے مراد کوئرشن، U سے مراد انڈیو انفلوئنس، F سے مراد فراڈ، M سے مراد مس ریپرزنٹیشن اور M سے مراد مسٹیک، CUFMM۔ قانون معاہدہ کے مطابق ان ساؤنڈ پرسن کا کنسینٹ یا مائنر کا کنسینٹ کوئی کنسینٹ نہیں ہوتا۔ اگر ان سے کوئی بندہ آزادانہ رضامندی کے ساتھ کنسینٹ لے بھی لے تو ان کی رضامندی، ان کا کنسینٹ کوئی کنسینٹ نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ مائنر یا ان ساؤنڈ مائنڈ کا کنسینٹ اس کے گارڈین کے ذریعے لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ انڈیو انفلوئنس، کوئرشن، مس ریپرزنٹیشن، مسٹیک کی صورت میں معاہدہ آزادانہ رضامندی یعنی فری کنسینٹ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ وہ تمام صورتیں ہیں جن میں کنسینٹ ضروری ہے۔ اگر کنسینٹ نہیں ہے تو پھر کانٹریکٹ کی حیثیت وائڈیبل ہو جاتی ہے، یعنی فراڈ، مس ریپرزنٹیشن، کوئرشن، مسٹیک اور انڈیو انفلوئنس کے ذریعے جس پارٹی کو معاہدے میں شامل کیا گیا ہو اسے انوسینٹ پارٹی ہونے کی وجہ سے یہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ حقیقت کو جان لینے کے بعد، خوف سے نکل جانے کے بعد، غلطی کو پہچان لینے کے بعد چاہے تو معاہدے کو چلائے اور چاہے تو معاہدے کو ختم کر دیں۔ اس لیے ایسے معاہدوں کو وائڈ ایبل کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ کہ کوئرشن، انڈیو انفلوئنس، فراڈ اور مس ریپرزنٹیشن کیا ہوتے ہیں۔ انڈیو انفلوئنس سے مراد ایک ایسا غیر ضروری اثر ہے جس میں ایک ڈومینیٹنگ پوزیشن رکھنے والا یعنی با اختیار شخص، سب سٹنگ پوزیشن رکھنے والے، ماتحت حیثیت رکھنے والے کو اپنی پوزیشن کی وجہ سے معاہدے کے لیے رضامندی پر لے آئے، جیسے باس اپنے ماتحت نچلے درجے کے ملازم سے کچھ بھی تسلیم کرا سکتا ہے، والدین اپنے بچوں پر، گارڈین اپنے وارڈز پر، ڈاکٹر اپنے مریض پر، وکیل اپنے کلائنٹ پر یہ اختیار رکھتے ہیں۔ ان کے یہ اپنا انڈیو انفلوئنس استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئرشن ایک ایسی حالت ہے جہاں کسی کو خوف دلا کر معاہدے میں رضامندی کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے، تو خوف میں لی گئی رضامندی کوئی رضامندی نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ خوف سے باہر نکلے گا تو پھر اس پارٹی کے پاس آپشن ہوگی، چاہے تو معاہدے کو چلائے چاہے تو ختم کر دے۔ جیسے کوئی اپنے اختیار، طاقت، اسلحہ کی نمائش اور دھوس دھاندلی کے ذریعے اور دھمکی کے ذریعے جائیداد کے ضبط کرنے، اس پر قبضہ کرنے کی دھمکیوں سے کسی کو ایگری کر لے تو اسے کوئرشن کہتے ہیں۔ اسی طرح فراڈ یعنی دھوکہ دہی کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو ورغلا کر، حقائق چھپا کر یا اس نیت سے وعدہ کرنا کہ اسے پورا ہی نہیں کرنا، یہ سب دھوکے کی تعریف میں آتے ہیں۔ اسی طرح مسٹیک سے مراد حقائق یعنی فیکٹس سے ناواقفیت یا قانون سے عدم واقفیت کی بنا پر ہونے والی غلطی کو مسٹیک کہتے ہیں۔ بعض اوقات معاہدہ کرنے والا جس شے کا معاہدہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی پہچان سے ہی محروم ہوتا ہے، یا شے کے معیار، مقدار، تعداد اور پہچان سے عدم واقفیت کے باوجود معاہدہ کرنا
انڈر مسٹیک کانٹریکٹ انڈر مسٹیک کہلاتا ہے۔ نتیجتاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ تمام سچویشنز ہیں جن میں کسی فریق سے لی گئی رضامندی فری کنسنٹ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جیسے ہی دوسری پارٹی حقائق سے واقف ہوتی ہے، خوف سے نکلتی ہے، تو اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، چاہے تو معاہدے کو چلائے، چاہے تو معاہدے کو ختم کر دیں۔ اسی طرح مس ریپرزنٹیشن بھی اس کی اسی طرح کی ایک کڑی ہے کہ غلط فہمی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر دوسرے فریق کو مس اسٹیٹمنٹ کر کے معاہدے کے لیے تیار کر لینا۔ ایسی صورتحال میں معاہدہ جو مس ریپرزنٹیشن کے تحت وجود میں آئے وہ بھی وائڈ ایبل کہلاتا ہے، جس میں انوسنٹ پارٹی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ جب حقیقت معاہدہ اس کے سامنے آئے تو وہ معاہدے کو پرفارم کرے، یا اگر ختم کرنا چاہے تو اسے ختم کر دیں۔